اسلام میں عمل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے عمل کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بہت سارے فرقے اسلام میں بنے، ہم نے عرض کیا کون کون سے فرقے تھے، کہ کچھ کی سوچ کے مطابق عقیدہ ضروری ہے، اگر عمل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ ہم نے بتایا تھا، یہاں تک کہہ چکے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، نکح امہ، یہ نعرہ تھا ان کا کہ من لم یصم، جو روزہ نہ رکھے، جو نماز نہ پڑھے، الیاذ باللہ محارم سے نکاح کرے، ہدم الکعبہ، کعبے کو گرا دے، لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو تو فرماتے فہو علی ایمان جبرائیل و میکائیل، ایسا انسان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے، کیونکہ ایمان ان کا بھی رسول خدا پر ہے، آپ کا بھی ہے، ایمان ان کا اللہ پر بھی ہے، اس کا بھی اللہ پر ہے، وہ بھی قیامت پر، معاد پر، ملائکوں پر، ہر چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا بھی ایمان ہے، تو اس کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عمل میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، اور عمل اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اصل یہ ہے کہ انسان کا ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اسی چیز نے ابھی کافی، آپ ایسے ان کے مولانا کو دیکھتے ہوں گے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور دفاع کرتے وقت یہ الفاظ آپ کو ان کے جملوں میں نظر آتے ہیں کہ بھائی رسول خدا کو مانتا تھا، اسلام تو اس نے لایا تھا اور یہ کیا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کا جس چیز پہ بہت زیادہ فوکس رہا وہ کس پر رہا؟ عمل پر رہا۔ یہ فرقہ جو بنا تھا وہ چھٹے امام کے زمانے میں بنا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا اس کو مرجئہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ عمل کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے یہ لوگوں کو بڑا کھینچتے تھے، کیونکہ یہ نفس اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی یہ چیز نفس امارہ سے بہت زیادہ ملتی ہے، یہ چیز تو نفس امارہ کی پسندیدہ چیز ہے کہ عمل کو اہمیت نہیں دو، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور وقت کے ساتھ گزرتے تقریباً امتوں نے اور مذاہب نے اس فرقے سے برات تو کی، اظہار دوری تو کیا، لیکن عمل میں تقریباً لوگ اسی فرقے میں انوالو رہے۔ آپ اپنے ممبر کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی گفتگو ہوتی ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اگر اللہ کو مانے، رسول کو مانے، مولا علی کو مانے، یہاں تک امام زمانہ کی غیبت کا بھی اقراری ہو اور اس کو بھی مانے۔ اب کہتے ہیں عمل تو چھوٹی موٹی چیز ہے، پھر اس کو شفاعت کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، یعنی اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے عقیدوں سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پانچویں امام یعنی امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں اماموں نے اپنی گفتگو میں عمل پہ بڑا زور دیا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاتی، وہ انسان ہماری شفاعت کبھی پا ہی نہیں سکتا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، چھوٹا سمجھا۔ اسی طرح الا ماشاء اللہ اتنی احادیث ہیں جہاں پر امام نے عمل کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تو یہی ان میں سے ایک فرقہ جو انہی کے عقیدے پر شامل رہا، جس کو میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو محسوس مثالیں ہیں، جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس، یعنی یہ ایک مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسی گفتگو کرنے والے اہل سنت میں، اہل تشیع میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس ایمان صحیح ہو، عمل کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ جسے ہم صوفیہ کہتے ہیں، ان کا بھی یہی تھا، لیکن ان کا تھوڑا طرز و طور الگ تھا۔ یہ کہتے تھے نماز وغیرہ یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں، آپ ان کے شاعروں کی شاعری میں بھی نماز کی بے حرمتی آپ کو نظر آتی ہے، یہ نماز تو ابتدائی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے۔ تو وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے کہتے تھے یہ بھی ابتدائی کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر آیت پڑھتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم یقین کی ٹاپک پر اس آیت کو لا رہے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اللہ کی اتنی عبادت کی، اب ہم تو مقام یقین پر ہیں، اب ہم اس عبادت سے مبرہ ہیں، یہ تو ابتدائی پہلی کلاس کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ نماز روزہ، یہ تو ہم تو یقین کی منزل پر ہیں، اب ہمیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ عقیدہ اور یہ مذہب اور یہ مسلک ہوائے نفس کے ساتھ بہت سازگار تھا، تو یہ سازگاری ہے نا، بس ہم یقین پہ پہنچ گئے۔ تو اب آپ ان کے طور و طریقے الگ تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ترکی میں یہ صوفیہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی بنیاد بھی ترکی میں بہت انہوں نے بڑھایا ہے، اسپیشلی عثمانیہ حکومت میں اور ان چیزوں میں۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ خاص قسم کا رقص کرتے ہیں یا خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں، یا ٹولیوں میں جمع ہوتے ہیں ایک لائن میں اور رسول خدا کا نام لیتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، لیکن ایک نئی ابدا، ایک نئی عبادت
خدا کہتا ہے مجھے یہ طریقہ تمہارا پسند ہے، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ ترتیب جو نماز کی، یہ مجھے پسند ہے، جتنا مجھے یاد کرنا ہے، میری عبادت کرنی، اس ترتیب کے ساتھ کرو، کسی اور ترتیب کے ساتھ نہ کرنا۔ اگر کوئی اور ترتیب ہوتی اس ترتیب پہ رسول خدا کرتے۔ یہ جتنی بھی ان کی ترتیبیں ہیں نہ اہل بیت سے ملتی ہیں نہ رسول خدا سے، کیونکہ کہتے ہیں ہم مقام یقین پر پہنچ گئے، اور جو یقین پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس انسان کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے جملے آپ کو معاشرے میں ملیں گے بھی، جیسے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، ہاں مطلب عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں کہا جاتے بھائی یہ کیا حجاب کرنا، دوپٹہ پہنا، انسان کی آنکھ پاک ہونی چاہیے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اب دل پاک ہو، نام حرم سے باتیں بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، دل پاک ہو، نام حرم کی محفلوں میں بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پر دل پاک ہو، ہاں یہ اچھی بات ہے، دل بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ شریعت کے احکام پر بھی انسان کام کرے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے عقیدہ صحیح نہ ہو، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔